ایک اور بڑی اہم پیش رفت، امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے سینئر امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران نے اس ہفتے مذاکرات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے تنازع کو حل کرنے کے لیے منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات متوقع ہے۔ ایکزیوس کے مطابق اس دوران آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری رہے گی۔ امریکی اور ایرانی فوج کے درمیان ہاٹ لائن تاحال فعال نہیں ہے۔ اور ایران نے خلیجی ممالک کو مشترکہ سیکیورٹی نظام بنانے کی پیشکش کر دی ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ خطے کی سلامتی کا فیصلہ علاقائی ممالک خود کریں۔ نئے سیکیورٹی معاہدے میں اقتصادی تعاون بھی شامل ہونا چاہیے، جبکہ بیرونی فوجی طاقتوں کو سیکیورٹی نظام سے باہر رکھا جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً خلیجی ممالک کے مچھی بن کر سامنے آئیں گے، پھر امریکہ یا کسی اور ملک سے مدد لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آبِ ہرمز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران کی ہے۔ کسی بھی دوسرے فریق کی مداخلت معاملات کو مزید پیچیدہ بنائے گی۔ بولے، اسرائیل کا لبنان سے انخلاء اور حملے روکنا امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدے کا لازمی حصہ ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ضلع کیچ کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ پاک ایران سرحد پر واقع جالگی بارڈر کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کیچ یاسر اقبال دشتی کے مطابق ایرانی حکام سے کامیاب مذاکرات کے بعد جالگی بارڈر کی بحالی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 16 سے 17 ماہ سے سرحدی تجارت کی بندش نے کیچ کی معیشت کو شدید متاثر کیا ہے۔ عوام کو روزگار کے حوالے سے مشکلات کا سامنا رہا۔ ایرانی حکام نے جالگی بارڈر فوری طور پر کھولنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ چند تکنیکی امور آئندہ چند روز میں مکمل کر لیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کیچ کا کہنا تھا کہ جالگی بارڈر مکمل طور پر فعال ہونے تک کیچ کے تاجروں کو جیرک بارڈر پر عارضی تجارتی سہولت فراہم کی جائے گی تاکہ معاشی سرگرمیاں جاری و ساری رہ سکیں۔ کرپشن جیسے سنگین جرائم کے مرتکب اب قانون کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ نیب نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تفتیش کا جدید نظام تیار کر لیا۔ باقاعدہ نفاذ چیئرمین نیب کی منظوری سے ہوگا۔ یہ سسٹم کیا ہے اور کس طرح کام کرے گا، بتائیں گے اسلام آباد سے سہیل رشید۔ جی سہیل۔ جی دیکھیں، قومی احتساب بیورو کو چونکہ وائٹ کالر کرائم کی تفتیش کرنی ہوتی ہے اور اس میں ایک ایک کیس میں کئی بار سینکڑوں بینک ٹرانزیکشنز اور دہائیوں پر مشتمل جو لین دین ہے اس کا جائزہ لینا ہوتا تھا، پھر اس کا قوانین کے مطابق ایک تجزیہ کرنا ہوتا تھا کہ اس میں آیا کوئی کرپشن ہوئی ہے یا نہیں، اور اس پر کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ تو گزشتہ برس چیئرمین نیب کی جانب سے ایک خصوصی ہدایات جاری کی گئی نیب حکام کو کہ دیکھا جائے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیسے اس کام کو بہتر کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک ٹاسک سونپا گیا تھا کہ وہ قومی احتساب بیورو کی معاونت کے لیے ایک اے آئی سسٹم جو ہے ڈیولپ کرے۔ اب اس میں خبر یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ سسٹم اے آئی بیسڈ تیار کر لیا گیا ہے نیب کی معاونت کے لیے، اور اس پر ابتدائی بریفنگ جو ہے وہ بھی نیب حکام کو دے دی گئی ہے، جس پر نیب حکام نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اب چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد باضابطہ طور پر اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے گا۔ نیب میں اس پر پریکٹس جو ہے وہ شروع کر دی جائے گی۔ اس میں جو ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو ایک سسٹم ہوگا یہ نیب قوانین سے بھی ہم آہنگ ہوگا، اور نیب قانون کے مطابق منٹوں میں بڑی سے بڑی ٹرانزیکشنز کا انالیسس کر کے بتا دے گا کہ آیا اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور قانون کے مطابق کیا اس میں کوئی کرپشن بنتی ہے یا نہیں، اور پھر آمدن سے زائد اثاثوں جیسے جو کیسز بنتے تھے اس کا بھی منٹوں میں جو ہے وہ موازنہ ممکن ہو سکے گا۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اور اس کی روشنی میں پھر نیب حکام نیکسٹ جو کوسچنئر ہوتے ہیں اور جو تفتیش کا عمل ہے اس کو بھی آگے بڑھا پائیں گے، ایسا کہنا ہے نیب کا۔ جی سہیل، بہت شکریہ آپ کا۔ ایف بی آر حکام کا ٹیکس ہدف میں ناکامی کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا، ارکان پارلیمنٹ غلط معلومات دینے پر ایف بی آر پر برس پڑے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے کنوینر سیف اللہ ابڑو کی تنقید، ایف بی آر کے چیف آپریشنز کو اجلاس سے نکال دیا۔ کہا 3 سے 4 افسران نے پورے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، اسلام آباد سے سمگر نمائندہ قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قمر صاحب بتائیے۔ جی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس جو تھا وہ آج تھا، اور سگریٹ چوری کیس میں ایف بی آر کو جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا، جس میں جو غلط معلومات ہیں وہ چیف آپریشنز آفیسر جو ہیں ایف بی آر کے انہوں نے فراہم کی، جبکہ پہلے سے موجود جو ڈیٹا موجود تھا جمع کرایا گیا تھا اس میں اور ان کی اسٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ تضاد سامنے آیا۔
تاہم یہاں پر موجود جو ارکان سینٹ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ معلومات جو ہیں یہ غلط ہیں. اسی وجہ سے جو سینیٹر سیف اللہ بڑو ہیں کنوینر اس کمیٹی کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس، کیونکہ جو معلومات آپ نے دی ہیں وہ یا تو اب آپ کے چیئرمین جو FBR ہے وہ یہاں پر دیں، یا پھر ان 3 سے 4 افسران کا تعین کیا جائے جنہوں نے اس سارے کیس کو جو ہے وہ خراب کیا ہے. اس کے علاوہ آج اس کمیٹی کے اندر یہ بھی چیزیں سامنے آئی کہ کسٹمز حکام سے جو تمام معاملات یہاں پر زیر غور آئے تھے اس میں کسٹمز نے جو ڈیٹا فراہم کیا وہ بھی غلط ہے. تاہم اس حوالے سے اب یہ کہا گیا کہ ایک انکوائری جو ہے وہ کی جائے، اور وزیر اعظم پاکستان کو اس حوالے سے FIA کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لکھیں کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ ممبر لیگل ہیں یہاں پر، کیونکہ اس سے پہلے جو کیسز یہاں پر بنے تھے اس میں ممبر لیگل تھے، ان کے خلاف لاہور میں ایک FIA نے مقدمہ بھی درج کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو بھی ڈسپوز آف کر دیا گیا. اس انکوائری کو دوبارہ کھولنے کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. کراچی کے دیگر برساتی نالوں کی طرح ضلع جنوبی میں سٹی ریلوے کالونی کا برساتی نالہ بھی بلدیہ عظمیٰ کی عدم توجہی کا شکار. برسوں سے یہاں صفائی نہ ہونے سے نالہ کچرے سے بھر چکا ہے. خورشید عالم مزید بتائیں گے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سٹی ریلوے کالونی میں، اور یہاں کا جو برساتی نالہ ہے وہ ہماری بلدیاتی اداروں کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ہمارے کیمرامین محسن آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ پورا برساتی نالہ کچرے سے بھر چکا ہے. اندر درخت اگے ہوئے ہیں، جنگلی جھاڑیاں اگ چکی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ہر برسات میں یہاں کا نالہ اوور فلو ہوتا ہے اور اس پوری آبادی میں پانی جاتا ہے. یہ ایک اپنی مدد آپ کے تحت یہاں لوگوں نے ایک پلیا بنائی تھی نالہ کراس کرنے کے لیے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پیچھے نالہ یہ والا حصہ جو ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے. آپ کو بیک گراؤنڈ میں پلازا کی عمارت بھی نظر آ رہی ہوگی. یہ وہ آبادی ہے کہ جہاں پر غریب اور محنت کش طبقے کے لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ پوری آبادی متاثر ہوتی ہے. ہر برسات میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نالہ صفائی نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ہر بار کی طرح اس بار بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ جو آنے والی بارشیں ہیں ان کے لیے یقیناً زحمت بنیں گی. نالے کا پانی دوبارہ اوور فلو ہوگا اور اس پورے علاقے میں ایک مرتبہ پھر اربن فلڈنگ کی صورتحال ہوگی جیسے گزشتہ برسوں میں ہوتی آئی ہے. علاقہ مکینوں کا فوری مطالبہ ہے کہ یہاں سے کچرا صاف کیا جائے، نالے کی جو منڈیریں جہاں جہاں سے ٹوٹی ہوئی ہیں ان کی مرمت کی جائے تاکہ کسی نقصان سے بچا جا سکے. جی خورشید شکریہ آپ کا. کراچی میونسپل کارپوریشن کے مالی سال 2026-27 کے لیے صرف 60 ارب 45 کروڑ روپے کا بجٹ. میئر کراچی نے بجٹ کو شہر کی ترقی کا روڈ میپ قرار دے دیا، لیکن اپوزیشن سمیت خود کراچی والوں نے رقم ناکافی قرار دے دی. کہتے ہیں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سیوریج مسائل سنگین ہوتے جا رہے ہیں. کراچی شہر مسائلستان بن چکا ہے. اگر یہ بھی لگ جائے تو بہت ہے. آپ یہی لگا دیں نا. اگر ابھی تو برا حال ہوا ہوا ہے گلیوں کا، روڈوں کا، چلنے کی جگہ نہیں ہے جی، گٹر ابل رہے ہیں، پانی ہے نہیں. آپ اتنے ہی لگا دیں، اس کا 50% بھی لگا دیں سر، کچھ نہ کچھ تو بہتری نظر آئے. اور خرچ ہونے چاہیے، کوئی کافی نہیں ہے یہ بالکل بھی عوام کے لیے نا. کیونکہ کچھ نہ سڑکیں بن رہی ہیں نہ کچھ بن رہا ہے. پیسے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں ان کے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. کراچی اتنا بڑا ایک شہر ہے، اس میں دیکھ لیں آپ اس میں کیا بجٹ ہوگا. اتنے مشکل سے ایک مسئلہ ایک ایریا میں مشکل ہے یہ بجٹ پورا ہو جائے.